مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن تعزت فإن أماراتي بسوء ما تعزت. فإن أماراتي بسوء ما تعزت. من جهلها بالنذير الشيب والهرم. لیکن افسوس میرا نفس منکر ہی رہا. لیکن افسوس میرا نفس منکر ہی رہا. اس جہالت میں مگر نے کر دی پشت خم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین، جناب سلیم شریف صاحب، جناب واصل شاہد صاحب، زاہد بھائی، ہمارے تمام کیمرہ مین، جمی جیب آپریٹر
ہمارے آڈیو انچارج، ہمارے لائٹنگ انچارج، لائٹس پر جو لوگ موجود ہیں، اور ماسٹر کنٹرول میں موجود ہمارے تمام ساتھی، ہمارے تمام کو ورکرز، بالخصوص ہمارے معیز بھائی آج ان کی وہ اسپتال میں موجود ہیں تو آج نہیں آئے ہیں، تو حمود منور صاحب آج پوری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ طاہرہ ہیں، دیگر جتنے لوگ ہیں سب کو، اور پوری ٹیم جس نے یہ ایکسپریس کی نشریات پیش کی ہے. صرف عامر لیاقت پیش نہیں کرتا بلکہ پوری ٹیم ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے. تو تمام ٹیم کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. اب یہ جو آج شعر پڑھا، آج دوسری فصل شروع کر دی ہے میں نے. اصل میں پہلی فصل میں بہت سارے اشعار ہیں تو میں نے منتخب 5 اشعار پڑھے، اور آج جب ہم چھٹا روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں، چھٹا روزہ جا رہے ہیں افطار کرنے، اچھا تیزی سے گزر رہے دیکھو، تو چھٹا روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں میں دوسری فصل لے کر آ گیا. یہ فصل ہے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی. اب اس میں اماراتی جو لفظ میں نے بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والا. اچھا حکم دینے والا کون ہے؟ نفس امارہ ہے. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس امارہ. 2 نفس ہیں آپ کے پاس. نفس امارہ آپ کو برائیوں کی طرف دھکیلتا ہے، جس کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلو. یہ نفس امارہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلو. اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ آپ کی ان خواہشات نفسانی کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو آپ کی خواہش نفس ہے، نفس آپ کا خواہش کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، میں اللہ کے لیے کچھ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، عطیات دوں، زکوٰۃ دوں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں. یہ ہے نفس لوامہ. تو اب یہاں پر علامہ شیخ شرف الدین البوصیری کہہ رہے ہیں کہ اماراتی بنا کو سماج بسو، سو کو تو کہتے ہیں برائیوں کو، اس کے علاوہ اتعزت، اس کا مطلب نصیحت حاصل کرنا. پھر آ گیا شیب. اچھا شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو. ہمارے جو بہت بڑے ہمارا نام ہے جن کے بہت عزت کرتے ہیں، ان کا نام ہے ہاشم، بنی ہاشم جس کو کہا جاتا ہے. اچھا بنی ہاشم جو تھے وہ، ان کا اصل نام تھا شیبہ. شیبہ ان کو اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کے سفید بال تھے اور سفید بال ماتھے پر آ جاتے تھے، تو بڑھاپے کی وجہ سے انہیں شیبہ کہتے تھے. سمجھ بیٹا، یہ تمہیں جمی جب آپریٹر جو ہے پورا کیمرہ اندر لے جائے گا، چھیڑ رہے تمہیں، کھیل رہے، پریشان نہیں ہونا. تو شیبہ، تو اس وجہ سے ان کو بوڑھا کہا جاتا تھا کہ وہ شیبہ ہے، بڑھاپا ان پر آ گیا. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے کہ میرا نفس امارہ جو شدت کے ساتھ برائی کا حکم دیتا ہے، اس نے ایک بڑی کیا تضمین ہے واسطہ شاید صاحب، یہ میں روکے ذرا، ابھی آپ ہی سمجھیں گے یہ بات، کہ میرا نفس امارہ جو شدت کے ساتھ مجھے برائی کی تلقین دیتا ہے، اسے بتا رہے کہ اسے ڈرانے والے بڑھاپے نے بھی نصیحت کی تو اس نے قبول نہیں کی. یعنی بڑھاپے کو ڈرانے والا قرار دیا گیا ہے. جوانی میں اگر کوئی چیز آپ کو سب سے زیادہ ڈرا سکتی ہے تو بڑھاپا ہے. علی محمد خان صاحب آ جائیں، قصیدے کے دوران آپ ہوا کریں تاکہ گفتگو ہوتی ہے. جوانی کے دوران اگر آپ کو کوئی چیز، اور مائک ضرور لگوا کے آئیے گا کیونکہ آپ مائک لگا کے باتھ روم چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. جو سب سے زیادہ خطرناک چیز، میں تو سچ بات بتا دیتا ہوں بھائی سب کو، تو جو سب سے زیادہ خطرناک چیز آپ کو جوانی میں ڈرا سکتی ہے بڑھاپا ہے. لوگ بوڑھوں سے ڈرتے ہیں نا، لگاتے رنکلز فری کریم لگاؤں، بوٹاکس کرا لوں، بوٹاکس کرا کے اپنی آنکھیں دوبارہ چروا لوں، اور ہونٹوں پتہ نہیں کیا کروں، ہونٹ ایسی ہو جائے اور میں بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کھلے ہوئے نہیں ہونٹ، پتہ نہیں کیا کرا رہے ہیں، آپ بات گفتگو نہیں ہو پاتی ہوں، بند ہو جاتی. ایسی کیا جوانی لینا جس میں سب کچھ آپ کا، ارے پتہ نہیں کہاں کا کیا کیا. ایک ہمارا دوست ہے، اس نے اتنے گورے ہونے کے انجیکشن لگائے، ابا کالے ہیں وہ گورا ہے، ہمارا دوست ہے. مقصد یہ کہ ہاں
ارے ابھی گوگل کو چھوڑ بھائی، میں بتا رہا ہوں کہ اینٹی ایجنگ کی تو بات کروں میں، اینٹی ایجنگ کی طرف پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں، گورے ہوئے جا رہے ہیں، گورے ہوئے جا رہے ہیں. ابے کیا کرو گے گورے ہو کر؟ اصل گورا ہونا تو قبر میں ہے، وہاں اگر کلر واپس آ گیا تو کیا ہوگا؟ جو ابا کا رنگ تھا وہی آ گیا تو کیا ہوگا؟ مقصد یہ کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب بوٹاکس کرانا، یہ بھائی ان سے کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. آپ جیسے ویسے رہیں. اب مجھے ماشاءاللہ اچھی خاصی عمر ہونے کو آ رہی ہے، آج عمر نہیں بتاؤں گا، اچھی خاصی عمر ہونے کو آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیسا وہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے پرانے اپنے عالم آن لائن دیکھتے ہوئے پرانے ٹرانسمیشن تو تھوڑا بہت فرق ہے. بس میں کوئی چیزیں نہیں کراتا ہے جو عجیب سی چیزیں ہیں. میں نے بس تھوڑا بہت اگر کیا تو ایک دفعہ لائپو سیکشن کرائی تھی. ابھی وہ عمران انصاری دیکھ رہے ہوتے 2 دفعہ کرائی تھی بھائی. 2 دفعہ کرائی تھی. وہ کہتے نہیں تم نے 2 دفعہ کرائی. اچھا بھائی 2 دفعہ کرائی تھی اور کچھ نہیں کیا. باقی یہ کہ آپ ان تمام سے اس میں بڑھاپا آپ کو ڈراتا ہے. بڑھاپا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت دی ہے تاکہ جوانی کی جو خطائیں ہیں، جوانی میں جو آپ سے گناہ سرزد ہو گئے، جیسے ہی آپ کی ہڈیوں پر یعنی ہاتھ پر، یہ تو کم بخت ہاتھ پہ بھی جھریاں نہیں پڑتی، ہاتھ پہ اگر جھریاں آ جائیں یا آپ کے لوگ کیا کرتے ہیں یا اسکارف لگا لیتے، چھپاتے ہیں اپنی گردن، مگر اب تو انجیکشن لگا لیتے، گردن پوری چھڑوا لیتے. یہ جب لٹکنے لگے گوشت تو آپ کو معلوم ہو کہ اب یاد الہی کا وقت بالیقین آ گیا ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب آ گیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر امام شیخ شرف الدین البصیری کہہ رہے ہیں کہ میری جہالت ہے اور میری نادانی ہے، اور اس پر تعریفیں کی اللہ تعالیٰ کی اور کہا ہے کہ اے نفس تو سب سے بڑا جاہل ہے، تو سب سے بڑا جاہل ہے کہ تو نے بڑھاپے سے عبرت حاصل نہیں کی. عشق رسول میں صحرا نوردی کرتے کرتے تو بوڑھا ہو گیا اور مجھ بوڑھے عاشق رسول کی جانب سے اب مایوس ہو جا. میں نے رسول اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا ہے. اے نفس اب مجھے تنگ کرنے مت آنا، نفس امارہ اب میری ذات پر حملہ مت کرنا. یہ بوڑھا وجود نہیں ہے، یہ بوڑھا عاشق رسول ہے. یہ بوڑھا عاشق رسول ہے جس نے بڑھاپے سے نصیحت پکڑی ہے. تو نے بڑھاپے سے مجھے نصیحت نہ پکڑنے کی تلقین کرتا رہا. میں نے بڑھاپے سے نصیحت پکڑی ہے، مجھ سے مایوس ہو جا اور اپنی جہالت کا مرام مت کر، مت مجھ پر حملے کر. نفس کو للکار رہے، مت مجھ پر حملے کر، مت مجھے کسی غلط کام کی طرف لے جا. تو جیسے ہی مجھے غلط کام کی طرف کھینچے گا مجھے سرکار کا چہرہ نظر آ جائے گا. تو جیسے ہی مجھے غلط کاموں کی طرف لے جائے گا مجھے محمد لکھا ہوا کہیں نظر آ جائے گا. لہٰذا اے نفس امارہ مجھ بوڑھے پر اب اپنے وار کرنا بند کر دے، اس لیے کہ یہ بوڑھا وجود عاشق رسول بن چکا ہے. یہ یہاں پر نفس کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے امام شیخ شرف الدین البصیری نے یہ واقعہ بیان کیا. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اچھا بریک لیں گے یار، وقت دے دیا کرو. بریک واقعی نہیں پکی سچی ہے، سچی بریک لیں. حمود کدھر ہے؟ حمود سچی بریک لیں؟ نہیں ابھی تو کہہ رہے تم بریک لے، بولا مرضی ہے. میرا دل چاہ رہا نہیں لوں بریک. نہیں دل نہیں چاہ رہا بریک. پکی بات ہے، ناراض تو نہیں ہوگا؟ چلو میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا. ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا نا، عادل بھائی آپ بھی سنے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہیں تو سنی لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ایک دومت الجندل قبیلے کی عورت ہے. علی محمد صاحب آ جاؤ نا یہاں پر. دومت الجندل قبیلے کی ایک عورت ہے. اب دومت الجندل، مائک یہاں سے اٹھا لینا آپ کو، یہ لے لو مائک، چلو یہ لو. دومت الجندل قبیلہ ہے، اس کی ایک عورت ہے. اس نے آ کر پوچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا اہم واقعہ ہے. پوچھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ اب پردہ فرما گئی. تو بہت مضطرب ہوئی، بہت پریشان ہوئی کہ مجھے تو ان سے ملنا تھا. تو ساری امہات المومنین جمع ہو گئیں. پھر کچھ جیت صحابہ کرام وہ پردے کے پیچھے آئے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میری اپنی شوہر سے بہت ناچاقی رہتی تھی، میں اس سے بہت لڑتی رہتی تھی، بہت ناچاقی تھی میری شوہر. اتنی ناچاقی تھی کہ میں ایک دن ایک بڑھیا کے پاس گئی. میں نے کہا کہ بھئی میرا شوہر میرے ساتھ صحیح اس کا سلوک نہیں ہے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ
تو ایک کام کر, جیسا میں کہوں ویسا تو کر. میں کل رات کو آؤں گی, بہت رات گئے اندھیرے میں آؤں گی, جو میں کہوں وہ تمہیں کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پریشان تھی اپنے گھر سے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ رات کو آئی, 2 کتوں کے ساتھ آئی, سیاہ کتے, اور رات کی تاریکی میں ایک کتے پر وہ خود بیٹھی, ایک کتے پر اسے اٹھایا اور کہا آنکھیں بند کر لو. اس نے آنکھیں بند کی اور وہ کہتی, یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں, آپ یہ تفسیر علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا ہے, اپنی طرف سے نہیں بتایا. تفسیر در منصور میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کا ذکر کیا ہے. تو وہ ان کتوں پہ بیٹھی اور آنن فانن وہ دونوں کتے بابل پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ بابل عراق میں. یعنی وہ آئیے مدینہ سے وہ کتے بابل پہنچ گئے. بابل میں اسے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک کنواں سا ہے, کنویں میں 2 وجود جکڑے ہوئے ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں. تو وہ بوڑھی عورت ان کے پاس دے کر گئی, کہا بھائی اس کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا شوہر بہت ناچاقی ہے, مجھ سے اسے بہت جھگڑا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا جادو سیکھو گی؟ کہنی ہاں میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا, مجھے سامنے کنواں ایک اور ہے, اس کنویں کے پاس بیٹھ کر رفع حاجت کر کے آؤ. اس نے کہا یہ عجیب سی شرط ہے, مجھے عجیب سا لگا. وہ گئی لیکن وہ اس نے نہیں کی رفع حاجت اور واپس آ گئی. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ دونوں نے پوچھا. انہوں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا پھر تو جھوٹ بول رہی ہے, تو نے رفع حاجت نہیں کی. وہ مایوس ہو کے چلی گئی. 2-3 مرتبہ اس نے یہی کوشش کی. تیسری مرتبہ جب وہ آئی تو اس نے رفع حاجت کر دی. رفع حاجت کی تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش گھوڑے پر بیٹھا ہوا اوپر کی طرف پرواز کری. ایک نقاب پوش گھوڑے پر بیٹھا ہوا اوپر کی طرف پرواز کری. وہ ان کے پاس آئی. انہوں نے کہا ہاں بھائی اب کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ایک نقاب پوش گھوڑے پر بیٹھا اور اوپر کی طرف پرواز کری. کہنے ہاں اب تو نے رفع حاجت کی, یہ تیرا ایمان تھا جو آسمان کی طرف سے لگ گیا, اب تجھ میں ایمان نہیں رہا ہے, اب تو جا. نہیں تم نے مجھے تو کچھ سکھایا نہیں کہ تم جاؤ, چلی جاؤ. وہ اس عورت گڑیا سے کہنے لگی تم کہاں لے آئی تھی مجھ کو؟ کہ نہیں تمہیں جو تمہیں ملنا تھا وہ مل گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے فوراً زمین کی طرف دیکھا اور کہا گندم اگ جا. گندم اگ گیا. اس نے کہا مجھے میں بال چاہیے. بال آ گئے. مجھے اس میں خوشے چاہیے, مزید خوشے آ گئے. اس نے کہا آٹا بن جا. آٹا بن گیا. روٹی پک جا. روٹی پک گئی. اب وہ بڑی پریشان ہو کے وہ نادم ہوئی کہ میرا ایمان چلا گیا, مجھ کو یہ کیا مل گیا؟ کیونکہ اس نے کہا نا ایمان پرواز کر گیا تمہارا. کہہ رہی کہ میں اسی پریشانی میں, اسی تکلیف میں 3 دن میں نے گزار دیے. اب میں رسول اللہ کے پاس آئی ہوں کہ میں کیا کروں. رسول اللہ پردہ فرما چکے. ام المومنین نے کہا تو جادوگرنی ہو گئی ہے, اور تو جن کے پاس سے ہو کر آئی ہے وہ ہاروت اور ماروت تھے. یہ اللہ کے 2 فرشتے تھے جنہیں اللہ نے زمین پر اتارا تھا. اور کس بنیاد پر اتارا تھا؟ اگر مجھے موقع ملا تو آج, ورنہ تو کل, شہر کسی بھی وقت. یاد رکھنا ناظرین, آپ بھی مجھے یاد دلاتے رہنا, ٹویٹر پر, فیس بک پر, سب جگہ آپ لوگ بھی یاد دلاتے, خاص طور پہ آپ مجھے یاد دلاتے رہیے گا کہ ہاروت ماروت کون تھے. یہ ہاروت ماروت فرشتے تھے. تو یہ فرشتوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں یہ ہاروت ماروت ملے تھے, تم اسی وقت سید الاستغفار پڑھو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سید الاستغفار ہے. تم استغفار پڑھو, تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اس میں حضرت عمر آگے بڑھے, انہوں نے کہا تمہیں جتنا چاہیے تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, شاید تمہارا ایمان واپس لوٹ آئے. لیکن جو تم کام کر گئی ہو, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان واپس نہیں لوٹتا. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں, آخری جملہ, جادو ٹونے سے بچو. مت جاؤ عاملوں کاملوں باباؤں کے پاس. اگر ایمان چلا گیا تمہارا, ان کا تو جا چکا ہے, تمہارا اگر چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں جس کا ایمان چلا گیا جادو ٹونے میں واپس نہیں آئے گا. اور جتنا استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ کو جادو ٹونا پسند نہیں ہے, تو اس سے ذرا بچو. اور جادو وادو کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, جو ہے وہ ویسے ہی کھڑا رہے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارا رمضان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارا رمضان نشریات ہے افطار عامر کے ساتھ اور ایکسپریس ٹی وی.
ناظرین محترم، ہمارے آج دو مہمان ایک تشریف لا چکے ہیں، ایک ہمارے مہمان ابھی راستے میں آ رہے ہیں۔ اورنگی یوتھ آرگنائزیشن، یہ کورونا کے دوران میں خود اس علاقے میں گیا اورنگی میں، اور میں نے یہاں پر اورنگی یوتھ آرگنائزیشن کو کام کرتے دیکھا۔ اور اب کہنے والے تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن جب میں نے ان کو لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہوئے، کھانا پہنچاتے ہوئے دیکھا تو میں ان کے پاس گیا۔ اس سے پہلے کراچی میں 3 ہٹی پل کے پاس جو جھوپڑیوں میں آگ لگی تھی، اس آتش زدگی میں بھی یہ لوگ آئے تھے، اور وہاں پر آ کر انہوں نے بہت کام کیا تھا، بڑی ریلیف ایکٹیویٹیز میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا جو نصب العین ہے وہ یہ کہ عوامی مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ یہ اس کے حل کے لیے مثبت اقدامات بھی کرتے ہیں۔ خالی نشاندہی کر دی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سبھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہونا چاہیے، اس کی مثبت اقدامات کرتے ہیں، عوام میں شعور بیدار کرتے ہیں، تعلیم کو عام کرتے ہیں، متوسط طبقے کو خود مختار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خواتین کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنایا ہے، اور وہ بھی ہنرمندی کے ذریعے، تاکہ وہ اپنے ذرائع آمدن میں اضافہ کر سکیں۔ اسی طرح کراچی میں پارکس، اسپورٹس گراؤنڈز، آڈیٹوریم، لائبریری، ان کے جتنے پروگرامز ہیں ان کا جائزہ لینے کے بھی اورنگی میں بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اورنگی قریباً کچھ نہیں تو 70 لاکھ آبادی ہے، وہاں اتنی ہوگی، 70 لاکھ آبادی۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے شارٹ ٹریننگ کورس ہے، مونٹیسری جو بچوں کے لیے ہوتی ہے وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر کمپیوٹر کا سیکشن ان کا الگ ہے، انگلش لینگویج کلاسز ان کی الگ ہے، کمپیوٹر کورسز یہ الگ کراتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن میں جہاں میں نے جا کر بریانی بنائی تھی، 10 کلو بریانی وہاں ہم نے بنائی تھی، وہاں پر ان کا مقصد ہے کہ ایک دسترخوان وہاں پر یہ کھولیں جو کہ جہاں اورنگی کے لوگ مستفید ہو سکیں، ادھر ادھر ان کو نہ جانا پڑے، تو وہاں پر فی سبیل اللہ یہ دسترخوان کھولنا چاہتے ہیں۔ اور صحت سے متعلق فری میڈیکل کیمپ ہے ان کے، وہاں یہ فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے، ایمبولینس سروس ہے، اور طبی سہولیات پہنچانا چاہتے ہیں۔ قومی اور مذہبی ہم آہنگی کے تحت یہ تمام فرقے واریت سے بالاتر ہو کر ہر مکتب فکر کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان وہاں بڑا کام کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ سوشل ایکٹیویٹی کے ذریعے نوجوانوں کو فعال رکھنا، ان کو سرگرم رکھنا، اور ایک بڑا بھرپور کردار ادا کرنا۔ تو میں اس لیے ان سے بڑا متاثر ہوں، میں اس لیے میں گیا بھی تھا اورنگی، 2 مرتبہ گیا تھا، اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ کیا انتظامات ان کے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھا یہ لوگ سب بچے چھت پر جمع ہو کر، لڑکے جو ہیں وہ راشن پیک کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ اس میں پھر ایک ایک ڈش بھی بنا رہے ہیں کھانے کی، کسی کے گھر سے بن کے آ رہی ہے جس کو انہوں نے سارا راشن لے کے دیا ہوا ہے، وہاں سے وہ کھانا بن کے آ رہا ہے، پھر وہ تھیلیاں بھی اس راشن میں ڈل جا رہی ہے۔ بڑا زبردست کام، مطلب چھوٹے پسماندہ علاقے جن کو آپ کہتے ہیں چھوٹے علاقے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑے علاقے ہیں، یہ ہر لحاظ سے بہت بڑے، اس میں رہنے والوں کے دل بہت بڑے، پیار کرنے والے دل ہیں اورنگی کے لوگوں کے۔ اور جو سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ میں اس کا ذکر کرتا چلوں، ایک ایسے طبقہ، ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے پاکستان کے قیام میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا، اور وہ ہے محصورین پاکستان، جنہیں آج تک بنگلہ دیش نے قبول نہیں کیا، اور پاکستان انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو آنے نہیں دیتے ان کو۔ محصورین پاکستان کے کیمپس جہاں پر بچیاں بہت برے حال میں ہیں، جہاں نوجوان بہت برے حال میں ہیں، جہاں کئی نسلیں جوان ہو گئی، 1971 کے بعد سے یہ کیمپس وہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ محصورین پاکستان اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے پاکستانیوں نے پہ فخر ہے۔ یہ انہی کی اولادیں جو یہاں پر کچھ کام کر رہی ہیں اور کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ محصورین پاکستان کو جلد از جلد پاکستان واپس لایا جائے، یہ ان کا وطن ہے۔ انہوں نے پاک فوج کا ساتھ دیا تھا، اور مفتی باہینی سے لڑے تھے لوگ، انہوں نے پاکستان توڑنے کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ یہ قابل قدر لوگ ہیں۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ جناب مزمل ملک صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت۔ اب یہ بتائیے کہ اس زمانے میں تو پہلی لہر آئی تھی کورونا کی، اور اتنی خطرناک تھی کہ اس وقت، اب تو خیر پھر بھی لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود لوگ نکل آتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو کوئی نکل ہی نہیں رہا تھا، ہو کا عالم تھا، آپ پھر بھی وہاں کام کر رہے تھے، تو اب کیا پوزیشن ہے اورنگی؟ دیکھیں اورنگی ٹاؤن کی پوزیشن اس وقت سرکاری سطح پر دیکھی جائے تو اس وقت بہت خراب ہے۔ لوگوں کو کیمرہ مین ایک دوسرے کو دکھا دیں، پہلے آپ ان کو دکھائیں، پہلے آپ ان کو دکھائیں۔
ضرور دکھائیں تاکہ پتہ چلے. کیمرہ میں نے دکھا, آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل کٹ میں. اب آپ ان کو دکھا دیں, مکمل کٹ میں ہمارے سارے کیمرہ مین موجود ہیں. جو ہم نے ان کو کٹ فراہم کی ہے یہ کٹ میں موجود ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیے آپ, تو یہاں ہر چیز کا ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے. جو پیمرا کی ایس او پیز ہیں, جو جس کو کہتے ہیں میڈیا واچ ڈاگ, تو ان کی ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں ہم. ہر ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ ٹرانسمیشن کریں. جی سوری, آپ کی بات کریں گے. ہاں جی, دیکھیں سرکاری سطح پر دیکھی جائے تو اورنگی ٹاؤن کی حالت اس وقت بہت تابناک ہے, بڑی بری صورتحال ہے. لوگوں کے پاس کسی بھی قسم کے جو ہے وہ فیسلٹیز میسر نہیں ہیں, لیکن فلاحی ادارے, نوجوان کے جو آرگنائزیشنز بنے ہوئے ہیں وہاں پر, وہ بہت کام کر رہے ہیں. اچھا, ہم لوگ لاک ڈاؤن جب اسٹارٹ ہوا تو ہم لوگوں نے جو ضرورت محسوس کی تو لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانا شروع کیا, صبح کا ناشتہ پہنچانا شروع کیا, رات کا کھانا پہنچانا شروع کیا. اچھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں زیادہ تر پہاڑ کے علاقوں میں, کیونکہ پہاڑیوں جا نہیں پا رہا, امدادی سرگرمیاں وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی, کیونکہ بہتر نشاندہی نہیں ہو پا رہی. اور پھر زیادہ تر لوگ ایوائڈ کرتے ہیں کہ کون وہ آٹے کا بورا لے کر پہاڑ پہ چڑھے, 100 500 2000 بورے, تو وہ لوگ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, وکٹمائز ہیں. ابھی ہم نے وہاں پر کوئی 8-10 بہت موسٹ افیکٹڈ کیسز کو ہائی لائٹ کیا ہے, جس میں پیٹ کا آپریشن, ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں, جس میں شوگر کے پیشنٹ ہیں, جن کے پورے ٹانگ کے ٹانگ جو ہے وہ گل چکے ہیں. تو ایسے لوگ مقیم ہیں پہاڑیوں پر رہنے والے, جن کے مطلب گھروں میں چھت تک موجود نہیں ہے, گیٹ تک ان کے دروازے موجود نہیں ہیں. تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ راشن, سحری, ناشتہ, یہ تمام چیزیں پہنچا رہے تھے. ابھی جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے تو الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر رات کو سحری پہنچا رہے, اور ہم لوگ پھر وہاں پر جا کر راشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو افطاری بھی پہنچا رہے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مدد ہو سکے, تاکہ ان کی زندگی میں بھی سکون آ سکے. اور بہت ساری ایسی فیملیز کو میں بہت پرسنلی جانتا ہوں کہ اس شروع کے 2 سے 3 دنوں میں ان کے گھروں میں جو ہے وہ افطاری, مطلب پانی سے انہوں نے افطاری کھولی ہے, یقین جانیے. اور ہم لوگوں نے دوسرے ہی دن جب یہ مہم کا آغاز کیا تو ہم نے تکہ وہاں پر بانٹا ہے, سحری میں تکہ. ہمارے بیرون ملک رہنے والے ایک دوست ہیں, انہوں نے جب یہ سارے مناظر دیکھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حدیث بھی ہے کہ جو میں خود کھاتا ہوں میں لوگوں کو کھلاؤں گا. تو میری گزارش ہے, حالانکہ ہم نے ان سے کہا بھی کچھ دوسری چیزیں رکھ لیں تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو دے سکیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ آپ کو جتنا چاہیے ہم آپ کو دیں گے, آپ تکہ فراہم کریں. پھر دوسرے دن ہم نے مٹن بنایا, لوگوں کو مٹن کھلایا. اب ڈیلی بیسس پر ہم جو ہے وہ سحری لوگوں کے گھروں میں جا کر پہنچا رہے ہیں. افطاری جو ہے ابھی میں آپ کے پاس موجود ہوں, ہماری ٹیم وہاں پر کام کر رہی ہے, انشاءاللہ افطاری بھی وہاں تک لوگوں کو جا کے پہنچا رہے ہیں. یہ تو خیر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو قابل تعریف ہی نہیں ہے, قابل تحسین ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کے اتنے سارے پروجیکٹس ہیں, ان کی ذرا تفصیل بتائیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہاں اچھی تعلیم بھی ہو, وہاں کمپیوٹر سینٹرز بھی کھلیں, وہاں ووکیشنل سینٹر بھی ہو, وہاں پر خواتین کو ہنر بھی سکھایا جائے, وہاں پر بچوں کے لیے کمپیوٹر کلاسز ہوں, انگلش لینگویج کلاسز ہوں, وہاں پر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میڈیکل کیمپ ہو, فری ایمبولینس ہو. یہ سب کر پائیں گے؟ الحمدللہ آج سے 2 سال پہلے جب ہم نے اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تو 2 سے 4 لوگ تھے, اور ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم اس طرح سے کام کر سکیں گے, کیونکہ سارے مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس والے پلازما پہ ٹرانسمیشن کاٹ دیجیے. تو ہم لوگ ایک مفت اسکول چلا رہے ہیں اورنگی کے اندر, جس میں 60 بچے پڑھتے ہیں, اور اس میں ان کو کاپی, کتابیں, اسٹیشنری, یونیفارم سمیت تمام چیزیں بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں, تاکہ ماں باپ ہر فکر سے آزاد ہو کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف لا سکیں. تو ایک مفت اسکول چلا رہے ہیں. باقی جو ہماری پلاننگز ہے کہ اورنگی ٹاؤن ایک بہت بڑی آبادی ہے, مطلب 60 سے 70 لاکھ لوگ موجود مطلب وہاں رہتے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ وہاں پر ایک بڑا دسترخوان ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ وہاں سے سفر کر رہے ہیں, وہاں پر گزر رہے ہیں. جو آپ نے دیکھا کہ ابھی 3 سے 4 کیسز اورنگی ٹاؤن کے اندر ہائی لائٹ ہوئے ہیں, جس میں لوگوں نے خود سوزی کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اپنی جان دینے کی کوشش کی. وجہ یہ کہ ان کے گھروں میں کھانا تک موجود نہیں ہے. تو اگر ایک دسترخوان ہو تو کم از کم وہ جائیں بآسانی اس دسترخوان سے باعزت طریقے سے گھر پہ بھی لا سکتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں. تو کم از کم یہ نوبت تو نہیں آئے گی کہ وہاں پر جو ہے لوگ خودسوزی کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپیل بھی کروں گا تمام پاکستان کے بڑے رفاہی اداروں سے, کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر دسترخوان موجود ہیں, کم از کم ایک دسترخوان اورنگی ٹاؤن میں بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. آپ نے تو وہاں پر باقاعدہ دسترخوان لگایا ہوا ہے, ان کا ایک بڑا مطالبہ ہے. اور جہاں پر ہر جگہ دسترخوان لگائے تو ایک دسترخوان اورنگی ٹاؤن میں بنتا ہے. اب لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں, کسی کی طرف مت دیکھیں. اورنگی یوتھ آرگنائزیشن اپنا دسترخوان خود لگائیں, اور آج نہیں تو آپ ایک دن لگائیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں آئیں گے, یہ بڑے علاقوں میں جاتے ہیں. یہی میں آپ کو بتاؤں, آج سے میں نے آ کر دیکھا تھا نا وہاں, کوئی بڑی فلاحی تنظیم نہیں آ رہی تھی. میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور رشک کر رہا تھا. بالکل آپ پر مجھے پیار آ رہا تھا. بالکل, کہ میں نے وہاں آ کر دیکھا آپ کا دفتر, آپ کا پورا نظام, آپ کے اعداد و شمار,
یاد ہے وہ ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے جو میں نے آپ کے کمپیوٹر پہ دیکھا ایک ایک گھر کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود تھا. بالکل تھا. تو کسی نے وہ دیکھنے کے بعد کوئی آتا آپ سے ڈیٹا عامر بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی محبت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ واحد پولیٹیشین ہیں یا پھر ایک مطلب سماجی شخصیت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ آ کر زمین پہ فرش پہ جیسے ایک عام حالت میں ہم سب بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمارے تمام کام کو دیکھا, ہماری ایکٹیویٹی میں ساتھ دیا, آپ نے سپورٹ کیا. ورنہ آپ کے آنے سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو کالز کی ہیں, جتنے بھی بڑے اداروں کے لوگ ہیں, چاہے رفائی ادارے ہوں, چاہے پولیٹیشنز ہوں, چاہے بڑے انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اورنگی ٹاؤن کا نام سننے کے بعد فوراً انہوں نے کال کاٹی ہے, دوبارہ میسج کا جواب تک نہیں دیا ہے. میرے آنے کے بعد آیا آپ کے آنے کے بعد 2-3 لوگوں نے ہمت کی ہے اور وہ آئے ہیں, انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں آ کر یہی, اچھا عامر بھائی آئے تھے, تو مطلب ہمارے یہاں یہی ایک کانسیپٹ ہو گیا نا کہ جو بڑا آدمی اس کے پاس پہلے سے میں نے آپ کو بتاؤں ناظرین کا ڈیٹا دیکھا, میں اتنا متاثر ان بچوں سے ہوا, مزمل سے, ان کی پوری ٹیم سے. ہر گھر کا ڈیٹا ہے, کتنے افراد ہیں, ان افراد کو کب کس وقت کھانا جانا چاہیے, کیسے جانا چاہیے. تو مجھے آپ لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ ان کی مدد کریں گے. یہ وہاں دسترخوان لگائے اپنا, کسی کی ضرورت نہیں ان کو, نہ سیلانی کی, نہ کسی اور ادارے کی, نہ JDC کی, کسی کی نہیں. یہ اپنا خود کا اورنگی یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. اس کو یہ بنا دیں اہلیان اورنگی کا دسترخوان. تو اہلیان اورنگی کے دسترخوان پر وہ تمام مستحقین, یہ کوئی 70 لاکھ کی آبادی ہے, بالکل ہے 70 لاکھ کی, ہاں بریک پہ جا رہا ہوں, 70 لاکھ کی آبادی ہے. تو اورنگی میں اہلیان اورنگی کا دسترخوان ہو اور وہاں پر یہ لوگ خود کام کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو ان کی مدد کرنی پڑے گی, یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. تو میں ابھی بریک سے واپس آؤں گا, تو میں آپ کا نمبر بھی ایک اسکرین پر چلا دوں گا تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.